کسی کو دین کے قریب کرنے کے لیے غلط مسئلہ بتانا جائز نہیں ہے، لیکن حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے واقعہ سنایا ہمارے اکابر کا کہ انہوں نے مختصر کسی کو بغیر وضو کے نماز پڑھنے کی اجازت دے دی، ان کے کہنے پہ یہ تو غلط ہے دین کے قریب لانے کے لیے۔ پتہ نہیں واقعہ حضرت نے سنایا نہیں سنایا، اگر سنایا بھی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کو یہ فتویٰ دے دیا کہ بغیر وضو بھی نماز ہو جاتی ہے، یہ فتویٰ تھوڑی دیا ہے، بہانے کر رہا تھا، انہوں نے بولا پڑھ لے دیکھی جائے گی بعد میں عادت ڈالنے کے لیے، تو غلط مسئلہ کبھی بھی نہیں بتایا انہوں نے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کراچی میں رہتے ہوئے بھی جامعۃ الرشید حاضری نہیں دیتے بلکہ مولانا فضل الرحمان سے ملنے جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ لوگوں کی طرف سے متفق نہیں ہیں۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کئی بار حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب ان سے ملنے جا چکے ہیں، ملاقات ہوئی ہے۔ جب پاکستان جنگ جیتا تھا تو جو بنیان و مرصوص کانفرنس ہوئی تھی اس میں حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب مفتی تقی صاحب ساتھ ہی تھے، دونوں نے ایک ساتھ ہاتھ بلند کیا تھا۔ منفیت پھیلانا چاہو نا، ابھی پورا بیان اسی پہ ہوا ہے تو پھر پھیلاتے رہو بیٹھ کے۔ ابھی حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب کے بیٹے کے ساتھ پوڈ کاسٹ کی ہے جامعۃ الرشید نے، حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب کے بیٹے کے ساتھ دارالعلوم کرنگی میں جا کے پوڈ کاسٹ کی ہے، اور انہیں بڑی اچھی ماشاءاللہ پوڈ کاسٹ چلی ہے وہ۔ تو باقی وہ حضرت مولانا فضل الرحمان سے کیوں ملتے ہیں؟ اس لیے کہ مولانا فضل الرحمان وفاق المدارس میں ان کا ایک یعنی عہدہ ہے، نام ہے، تو وہ تو ہر ایک سے ملیں گے، اور ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ وہ ان سے کیوں ملتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان سے تو مفتی عبدالرحیم صاحب بھی ملے تھے، ابھی ایک ویڈیو نہیں وائرل ہوئی تھی، اور بڑے آرام سے گلے ملے ہیں آپس میں۔ اچھا میں ایک تم لوگ کو ایک بات بتاؤں، کئی دفعہ سوچ رہا تھا کہ بتاؤں لیکن میں نے کہا نہیں بتا رہا، لیکن اب موقع آ گیا تو بتا دوں۔ یہ آپ کو علماء دیوبند میں یہ خاصیت نظر آئے گی، آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لو، جتنا بھی لڑ لیں بالآخر یہ آپس میں بیٹھ جاتے ہیں، دل میں نہیں رکھتے، جتنا بھی لڑ لیں۔ یہ میرا مقصد دیوبندی بریلوی یہ نام لے لے کے میں کبھی بیان نہیں کرتا دیوبندی ایسے تو فلانے ایسے، بھائی اسلام ہے سب کے لیے ہے، لیکن اب ایک چھاپ تو لگا دی ہے نا لوگوں نے، یہ علماء دیوبند ہوتے ہیں فلانے علماء دیوبند فلانے علماء ہوتے ہیں، بس جو بھی دین کے عالم ہیں عالم دین ہے، لیکن لوگوں نے ایک چھاپ لگا دی ہے۔ تو ایک سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ جن علماء کی نسبت دیوبند کی طرف ہے نا، ان میں بڑے بڑے اختلافات اس سے پہلے ہوئے ہیں اور پھر دوبارہ بیٹھ جاتے ہیں یہ۔ تو اس لیے عوام کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی کسی عالم کو فالو کر رہا ہے اور اس عالم کا دیکھ رہا ہے کہ کسی دوسرے عالم سے اختلاف ہو رہا ہے اور زبانی چپکلش بھی ہو رہی ہے، تو بالکل دوسرے کے خلاف زبان مت چلاؤ، یہ دونوں کل بیٹھ کے چائے پی رہے ہوں گے اکٹھے۔ اس سے بڑے اختلاف ہوئے ہیں پاکستان بننے کے بارے میں، مولانا حسین مدنی تو اس کے قائل تھے بننا ہی نہیں چاہیے پاکستان، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی اس کے قائل تھے کہ بننا چاہیے پاکستان۔ جب بن گیا ہے نا تو حضرت مولانا حسین مدنی نے پاکستان کی حمایت کا اسی وقت اعلان کر دیا، اور دلیل یہ دی کہ مسجد بننے میں تو اختلاف ہو سکتا ہے کہ بنی جائے کہ نہیں، جب بن جائے تو پھر اس کا احترام مسجد کی طرح لازم ہے۔ ابھی انڈیا میں کسی نے ایک ویڈیو چلائی ہے کہ دیکھو مولانا حسین احمد مدنی تو پاکستان بننے کے خلاف تھے اور ہم حسین احمد مدنی کی اولاد میں ہیں، یقیناً خلاف تھے، لیکن جب بن گیا ہے تو پھر خلاف نہیں تھے، پھر خلاف نہیں تھے وہ تو۔ اور آپ کو سب سے کم اختلاف اگر نظر آئیں گے نا علماء دیوبند میں نظر آئیں گے، باقیوں میں آپ ذرا گھس کے دیکھو تو صحیح، جو ہو رہا ہے نا وہ بیان کرنے کے قابل نہیں ہے۔ یہاں جب یعنی ایسے ایسے ہم نے علماء دیوبند میں اختلاف دیکھے، لیکن تھوڑے دنوں کے بعد وہ ایسے کافور ہوتے ہیں، آدمی حیران ہوتا ہے کہ یار یہ کل کیا کر رہے تھے۔ تو اس لیے عوام ان چکروں میں نہ پڑے تو بہتر ہے۔ کسی کے پاس جایا جاتا ہے نا تو جانے سے پہلے فیصلہ کیا جاتا ہے میں کیا لینے جا رہا ہوں۔ آپ ڈاکٹر کے پاس کیا سوچ کے جاتے ہو؟ جنت کیسے جانا ہے یہ سیکھنے جا رہا ہوں، بھائی میں علاج کرنے جا رہا ہوں۔ آپ جا کے ڈاکٹر کو فوکس کرو گے کہ میری بیماری کا علاج یہاں سے مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا۔ آپ یہ نہیں دیکھو یہ ڈاکٹر دوسرے ڈاکٹر کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، اس کے گھر میں بیوی کے ساتھ کیسا جھگڑا چل رہا ہے، محلے والے بھائی ڈاکٹر ایکسپرٹ ہے، شوگر اسپیشلسٹ ہے، میری فلاں کی شوگر کنٹرول ہوئی ہے، میری بھی یہ کنٹرول کر دے گا، اس کو فوکس کرتے ہو آپ۔ تو علماء کے پاس جب آیا جاتے، علماء کے پاس، عین آج کل بڑا گاڑا نکل رہا ہے، علماء کے پاس جب آیا جاتا ہے تو دین سیکھنے کے لیے، حلال و حرام سیکھنے کے لیے،
تزکیہ کرنے کے لیے آیا جاتا ہے. یہ تزکیہ مل رہا ہے ٹھیک ہے, نہیں مل رہا تو بھائی کیا کرنا ہے وہاں بیٹھ کے. تو آپ نے اس سلسلے میں علماء سے تعلق رکھنا ہے, باقی ان کو کرنے دو اختلافات. انسان جو جب دنیا میں آیا تو اختلافات اس کے ہوں گے, یہ ہو نہیں سکتا کہ اختلافات نہ ہوں, اور بعد میں یہ بیٹھ جائیں گے آپس میں. وہ ایک پنڈی میں ایک مولانا صاحب ہیں, مفتی اسماعیل تورو, کئی سال پہلے ان کے پاس جانا ہوا, گپ شپ ہوئی ان سے, کافی مشہور ہیں وہاں پہ وہ. تو ایک دن کہنے لگے کہ مفتی صاحب سب سے کم جھگڑے دیوبندیوں میں ہیں. اور پھر انہوں نے مجھے پورا, کیونکہ پنجاب میں رہتے ہیں نا, تو پنجاب کا سروے کیا, انہوں نے بتایا پھر کیا کیا لڑائیاں ان لوگوں کی باقیوں کی آپس میں ہوتی ہیں. تو انہوں نے کہا سب سے, اور سب کی نہیں ہوتی, ان میں بھی بہت سے محبت سے بھی رہتے ہیں, کوئی سارے کسی میں برے نہیں ہوتے, لیکن انہوں نے کہا کہ سب سے کم پھڈے کس میں ہیں, علماء دیوبند میں, اور وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں. اور وہ پھر میں نے اس کا تجزیہ کیا, بعد میں یہ بات بالکل درست نکلی. اچھا ایک بات تو یہ ہو گئی, بات چل نکلی ہے تو تھوڑی سی گریوی لگا دوں. گریوی کا بھی انتظام ہوتا ہے نا. بریلوی علماء میں بہت سے علماء معتدل ہیں, میچور ہیں, جو تمام علماء کا احترام کرتے ہیں, سب سے ملنا چاہتے ہیں, لیکن وہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں, ہم تو ملنا چاہتے ہیں لیکن ہم ملنے ہماری عوام نہیں چھوڑے گی ہم کو. کیونکہ بعض متشدد لوگوں نے عوام کا ذہن ایسا بنایا ہے کہ یہ دیوبندی گستاخ ہیں, ان دیوبندیوں کے پیچھے جو نماز پڑھے گا اس کا جنازہ نہیں ہوگا, وہ مرتد ہو کے مرے گا, یہ وہابڑے ہیں, یہ فلانے. وہ اتنے شدت پسندی پیدا کر دی ہے کہ اب ان میں جو میچور علماء ہیں بریلویوں کے, جو چاہتے ہیں کہ یار محبت سے ملے بیٹھے, چھوڑو یار پھڈے مٹے کیا اختلافات, وہ ٹھیک ہے جو اپنے مسلک پہ عمل جس کو کرنا ہے, ربیع الاول جس کو منانا ہے منائے, نہیں منانا نہیں منائے, باقی چیزیں تو کامن ہے نا. وہ خود کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں بیٹھے, لیکن ہم بیٹھ گئے نا ہماری پبلک نہیں چھوڑے گی ہم کو, مار ڈالے گی ہم کو. ایک بریلویوں کے بڑے مولانا ہیں, ہانگ کانگ گئے. اب ہانگ کانگ کی ایک مسجد ہے, وہاں امام صاحب ہمارے مدرسے سے فارغ ہیں. ان امام صاحب نے مجھے خود سنایا واقعہ کہ گورنمنٹ کا لا وہاں پر یہ ہے, پہلے کچھ اختلافات ہوئے تھے کہ گورنمنٹ نے لا بنایا کہ جو اس مسجد کا امام ہے نماز وہی پڑھائے گا, اس کے علاوہ کوئی اور نہیں پڑھائے گا. اب جو مولانا صاحب وہاں گئے, ان کی خواہش تھی کہ پڑھ لیں بھائی انہی کے پیچھے, لیکن پبلک کی وجہ سے نا, پبلک نہیں چھوڑے گی کہ دیوبندی کے پیچھے نماز کیوں پڑھ لی. وہ اتنا بڑا پھڈا ہوا مسجد میں, الگ جماعتیں ہوئی ہیں, وہ ایک الگ جماعت, وہ الگ. بہرحال کچھ لوگوں نے نا اپنی عوام کی ایسی تربیت کر دی ہے کہ اب عوام ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہے, اب وہ واپس لانا بھی چاہیں نا تو نہیں لا سکتے. کچھ اسکالرز نے نفرتوں کا ایسا ماحول پیدا کر دیا ہے کہ اب اگر وہ محبت پیدا کرنا چاہیں تو لوگ انہی کو نہیں چھوڑیں گے. تو ہر طبقے میں, اہل حدیثوں میں, دیوبندیوں میں, سب اہل حدیثوں میں تو پھر بھی بہت زیادہ اعتدال ہے, وہ تو ملتے ہیں, وہ پرواہ نہیں کرتے. لیکن ہمارے جو بریلوی بھائی ہیں نا, ان کے کچھ میچور علماء ہیں جو اتنی شدت ان میں نہیں ہے, وہ ملنا بھی چاہتے ہیں, بیٹھنا بھی چاہتے ہیں, سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہماری پبلک, ایک تصویر بھی آ گئی نا ہماری پبلک نہیں چھوڑے گی. یہ مارکیٹ میں یہ چل رہا ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے ہم کسی کے ساتھ بھی بیٹھ جائیں ہماری پبلک نہیں برا کہتی, ہماری پبلک نہیں برا. ہم نے مفتی منیب کے پیچھے نماز پڑھی نا جہاز میں, وہاں جو شپ پہ گئے تھے, ہماری پبلک نے میں کسی نے گالیاں نہیں دی ہم کو. تو اہل حدیثوں سے تو ویسے ہی ملتے ہیں ہم. تو یہ آپ کو سب سے زیادہ اعتدال نظر آئے گا علماء دیوبند میں. اور میں بار بار کہتا ہوں علماء دیوبند فرقہ نہیں ہے, ان کو دیوبند اس لیے کہا گیا کہ مقابلے میں جو ایک مسلک وجود میں آیا تھا اس سے فرق کرنے کے لیے. اب مقابلے میں کیا آیا میں نام نہیں لیتا, پھر وہ فرقہ واریت کی باتیں ہوتی ہیں. ورنہ بھائی علماء دیوبند تو وہی جو صحابہ تابعین تبع تابعین سے منہج چلا آ رہا ہے, پھر وہ فقہ حنفی کی شکل میں مرتب ہوا, اسی کو صدیوں سے فالو کرتے آ رہے ہیں. کوفہ میں امام ابو حنیفہ کے شاگردوں نے فقہ حنفی کو مرتب کیا, اور یہ دوسری صدی ہجری کا کام ہے. جب وہ مرتب ہو گیا تو دنیا بھر میں وہ پھیلا. تو وہی پھر مجاہدین جب ہندوستان آئے, انہوں نے ہندوستان فتح کیا, اسلامی حکومتیں قائم ہوئی ہیں, تو اسی وقت فقہ حنفی ہی آیا یہاں پہ قانونی طور پر. اسی فقہ حنفی کو ہم فالو کر رہے ہیں. اور کوئی نئی چیز مارکیٹ میں آئے گی تو پھر وہ دیوبندی کرے, بریلوی کرے, اہل حدیث کرے, جو بھی کرے غلط ہے. وہ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟
اس لیے میں جب بیانات کرتا ہوں تو دیوبندیوں کے مسائل کا دفاع کبھی بھی نہیں کرتا میں، کہ دیوبندی کوئی فقہ ہی نہیں ہے بھائی. میں فقہ حنفی کا دفاع کرتا ہوں، وہ مرتب فقہ ہے، صدیوں سے چلا آ رہا ہے، اور صرف ہندوستان میں تھوڑی ہے، سعودی عرب میں بھی ہے، شام میں بھی ہے، ترکی تو پورا خلافت عثمانیہ تھی ہی فقہ حنفی، بغداد میں فقہ حنفی تھا جب خلافت تھی ہماری. تو وہ تو دنیا میں پھیلا ہوا ہے، افغانستان، ازبکستان، آذربائیجان، یہ تو دنیا میں جہاں جہاں اسلام گیا آدھی سے زیادہ امت نے فالو کیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے فقہ کو. تو اس لیے دیوبندیوں میں بھی کوئی فقہ حنفی سے ہٹے گا تو ہم اس کو بھی پابند کرتے ہیں. جیسے اجتماعی دعا کے بارے میں کہتا ہوں کہ یہ فقہ حنفی میں نہیں ہے، دیوبندیوں میں ہے یہ، اس لیے میں اس کا دفاع نہیں کرتا بھائی. میں کیا گئے تو ایسے تو مارکیٹ میں چیزیں آتی رہیں گی، ہم کوئی یہ تھوڑی کہ ہر چیز غلط چیز کو سیدھا کرتے رہیں بیٹھ کے ہم. تو اس لیے آپ کو سب سے زیادہ اعتدال نظر آئے گا، اور جتنا بھی یہ لڑل مڑل ہے نا آپس میں بیٹھ جاتے ہیں. میں نے آگے جا کے نماز پڑھائی ہے، سب سے آگے کھڑا ہوں، بالکل لینڈنگ پوائنٹ ویسٹ، انتہائی ویسٹ، وہم دور کر رہا ہوں آپ کا. اس کے بعد سورج غروب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ بار بار ایک چیز کو ریپیٹ، آہستہ پڑھیے گا. بھائی میں تیرا مسئلہ حل نہیں کر سکتا، ابا کا کیس ہے نا، ابا کو کون سمجھا سکتا ہے. آپ سمجھ گئے، کوئی ایسی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، سب کا جو کامن کیس ہے، شادی کرنا چاہتا ہوں ابا نہیں کرنے دے رہے، بس یہ کیس ہے، یہ کامن کیس ہے. مفتی صاحب میرا نام ارسلان ہے الحمدللہ. پچھلے سال میری بیٹی جس کا نام پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے جو اوئے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں پچھلے سال 14 اگست پہ ہوائی فائرنگ ہو رہی تھی جس سے میری بیٹی گولی لگنے سے شہید ہو گئی. کیا اب 14 اگست کو جب فائرنگ ہوتی ہوگی ان کے دل پہ آرے چلتے ہوں گے. اس پہ واقعی قانون سازی ہونی چاہیے. یہ ہوائی فائرنگ اور بہت سارے کیسز ہیں. اصل میں گولی جب اوپر جاتی ہے نا تو نیچے بھی آتی ہے. وہ آپ سوچو اتنی اوپر سے کوئی پتھر بھی پھینک دے تو کتنی زور سے لگے گا کسی کو. اللہ تعالیٰ آپ کو صبر عطا فرمائے بھائی. میاں اور بیوی کے درمیان اگر کسی بات پہ اختلاف ہو جائے تو ان کی اور کسی وجہ سے بستر الگ ہو تو کتنے عرصے میں ملنا ضروری ہے؟ کہہ رہے ہیں میاں بیوی میں کسی بات پہ اختلاف ہو جائے اور اس جھگڑے میں بستر الگ کر دیں، وہ الگ الگ سو رہے ہوں تو کتنے عرصے میں ضروری ہے کہ ساتھ سوئیں جب اختلاف ختم ہو جائے؟ نہیں کوئی بات، انجوائے کریں، الگ الگ سو رہے ہیں، انجوائے کریں. کیا خیال؟ یہ تو خوش قسمتوں کو نصیب ہوتی ہے یہ ایسی الگ سو، لائف کو انجوائے کریں. ایک میاں بیوی میں جھگڑا ہوا تو بات چیت بند ہو گئی. اب ظاہر ہے میاں بیوی کو بہت ساری چیزوں میں ضرورت بھی پڑتی ہے ایک دوسرے کی. اب الارم والی گھڑی خراب تھی تو شوہر کو صبح 8 بجے جانا تھا، تو اس نے پرچے پہ لکھ کے دیا بیوی کو کہ مجھے صبح 8 بجے اٹھا دینا. ٹھیک ہے بھائی، صبح اس کی 11 بجے آنکھ کھلی، وہ غصہ آیا تو دیکھا لکھا ہوا ہے 8 بج گئے ہیں اڑ جائیں. کتنی سکون کی زندگی گزر رہی ہے کہ نہیں گزر. ایک آدمی ڈاکٹر کے پاس گیا، کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میری بیوی جب کچھ بولتی ہے مجھے سنائی نہیں دیتا. تو اس نے کہا یہ تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. مفتی صاحب 5 ٹائم کی نماز اگر امام کے پیچھے پڑھی جائے تو کیا ہر رکعت میں خاموش رہیں گے؟ جی ہاں، باقی اتحیات پڑھیں گے، کیونکہ حدیث میں من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ. علامہ البانی رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. جس کا امام ہو تو امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے. تو اس بیس پہ احناف کا یہی قول ہے کہ امام جب تلاوت کر رہا ہو تو بس مقتدی کے لیے وہ کافی ہے، اس میں جہرن اور سرن کا فرق نہیں ہے. اور جو ہمارے اہل حدیث بھائی حدیث پیش کرتے ہیں کہ نبی نے فرمایا جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، تو صحیح مسلم میں الفاظ یہ ہیں من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا. سلیمان الاعمش کی طرف سے یہ اضافہ ہے کہ جو فاتحہ پلس قرات نہیں کرتا اس کی نماز
نہیں ہوتی. تو ہم کہتے ہیں جیسے قرات میں بھی تو آپ امام کے پڑھنے کو مقتدی کا پڑھنا سمجھتے ہو, تو پھر یہاں کیوں نہیں سمجھ رہے آپ؟ اچھا, یہ حدیث ہے جس میں اہل حدیث حضرات کہتے ہیں سلیمان الاعمش کی طرف سے یہ اضافہ ہے, تو یہ حدیث منکر ہے. محدثین کا اصول ہے زیادۃ الثقۃ مقبولۃ, ثقہ راوی کوئی اضافی چیز بیان کرتا ہے وہ مقبول ہے, اور یہ وہ واحد حدیث ہے جس کے بارے میں امام مسلم نے صراحتاً کہا کہ یہ صحیح حدیث ہے. حالانکہ امام مسلم نے ہر حدیث کے بارے میں نہیں کہا, بس شروع میں کہہ دیا میں مسلم میں جو حدیث لاؤں گا صحیح ہوں گی. یہ وہ حدیث ہے جب امام مسلم سے پوچھا گیا کہ سلیمان نے تو اس میں ایک الگ سے اضافہ کیا ہے کہ جو قرات بھی نہیں کرتا, تو امام مسلم نے فرمایا ترید احفظ من سلیمان, تمہیں سلیمان سے بڑا حافظ چاہیے. یعنی حافظ کا اضافہ دیکھو ہمارے حافظ صاحب نے کتنے اضافات کر لیے کہ نہیں کر لیے, چھوڑو تم لوگ بچے ہو. امام مسلم نے فرمایا ترید احفظ من سلیمان, تمہیں سلیمان سے بڑا حافظ چاہیے. یعنی حافظ علم حدیث کی اصطلاح میں کہتے ہیں جو الفاظ کو خوب اچھی طرح ضبط کرتا ہو. مطلب سلیمان الاعمش نے جب یہ اضافہ ایڈ کیا ہے اس کا مطلب یہ اضافہ ٹھیک ہے. تو حافظ کا اضافہ, تو اب ہمارے حافظ صاحب کیا کیا اضافات کر رہے ہیں. امام مسلم نے کہا کہ صحیح ہے, میرے بیان سے کوئی یہ نکال سکتا یہ کیا ہے. میں نے ایک ویڈیو میں دیکھا ڈاکٹر اسرار احمد کا بیان جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کے جھنڈے کو سلام کرنا خصوصی ترانے میں کھڑے ہونا شرک ہے. وہ ان کی رائے تھی, انہوں نے مبالغتاً ایسا کہہ دیا. ایسا نہیں ہے, جھنڈے کو کسی بھی انسان سے بیان کے دوران اس طرح کی مسٹیک ہو جاتی ہیں, اتنا سیریس نہیں لینا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے مفتی صاحب. ایک سوال تھا, اگر کسی کا سیونگ اکاؤنٹ ہے بینک میں اور اس میں کچھ انٹرسٹ کی رقم, تھوڑا مائک قریب جو ہے وہ جمع ہو چکی ہے اور اس نے کسی کو پہلے سے ادھار دیے ہوئے ہیں, تو بعد میں اس کا خیال ہوتا ہے کہ میں اس سود کی رقم سے اس کو مائنس کروں, نہیں کہ جائز نہیں ہے؟ بالکل نہیں. اور اس سود کی رقم کا کیا کرنا چاہیے؟ سود کی رقم لے کے ثواب کی نیت کے بغیر صدقہ کر دے, بینک میں نہیں چھوڑے اس کو. بینک میں چھوڑے گا بینک اس سے اور سود کمائے گا. جی مفتی صاحب, یہ جو نماز کے وقت آپ جب بیان کر رہے ہوتے ہیں تو یہ کندھے پھلانگ کے آ رہے ہوتے ہیں, یہ صحیح ہے؟ نہیں, صحیح نہیں ہے. حدیث میں خاص طور پہ جمعے کے دن سختی سے منع کیا گیا ہے کہ لوگوں کے کندھے پھلانگ کے مت جاؤ. لیکن لوگوں کو بھی چاہیے آگے جگہ خالی چھوڑے ہی نہیں نا, کہ پیچھے سے لوگوں کو آنے کا موقع ملے, آگے بیٹھیں. آ کے مسجد میں ہم ایسے بیٹھتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیوں کس سلسلے میں آئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آدمی جو جنت میں جائیں گے نا, اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے قیامت کے دن, جب سب لوگ دھوپ میں ہوں گے. تو ان 7 میں ایک وہ بھی ہے رجل قلبہ معلق بالمساجد, جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو. تو عادت ڈالنی چاہیے مسجد میں جانے کی, اس سے بڑھاپا بڑا خاندانی گزرتا ہے. یہ جو آپ لوگ کو بوڑھے لوگ نظر آ رہے ہوتے ہیں نا مسجد میں پہلی صف میں آ کے بیٹھے ہوتے ہیں, ان میں ایک بھی ڈپریشن کا مریض نہیں ہوتا. جتنی بہترین ڈپریشن دور کرنے کا ذریعہ مسجد ہے نا, جس کا دل لگا ہو, تو بڑھاپے میں صفے میں آ کے بیٹھے ہوتے ہیں وہ. آپ دیکھیں, میں تو دیکھتا ہوں اپنی مسجد کے نمازیوں کو, مجھے پتا ہے ان کی لوکیشن یہ ہے, جگہ یہ ہے, 20 سال سے وہاں بیٹھ رہے ہیں اور نماز سے 15-20 منٹ پہلے آگے بیٹھ جائیں گے. ان کو کیوں, گھر گئے ہیں تو ان کا فوکس کہاں ہے؟ مسجد. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے جوانی میں مسجد سے دل لگایا ہوتا ہے. تو ابھی جوانی میں ہی لگا لو میرے بچے دل مسجد سے. ورنہ میں اپنی والدہ کا قصہ سناتا ہوں نا, ہماری والدہ 2 سال کے لیے پیرالائز ہو گئی تھی, تو دماغ کام نہیں کرتا تھا, تو نہ کچھ سمجھ میں آتا تھا نہ کچھ بول پاتی تھیں. لیکن میرے بھائی جب سورہ یاسین پڑھتے ہیں نا, تو سورہ یاسین کا جو رکوع کا آخری لفظ چھوڑتے تو والدہ کی زبان سے وہ لفظ نکل جاتا تھا. السلام علیکم. یہ پشاور اسٹیشن کا بچہ لگ رہا ہے میرے بھائی, کے پی کے اسٹیشن کا ہے بھائی. کس کا ہے؟ آپ کا بیٹا ہے ماشاء. کون سا اسٹیشن ہے؟ کراچی اسٹیشن نہیں ہے, یہ کراچی اسٹیشن نہیں. اٹک صحیح ہے ماشاء اللہ. بیٹھو, چلو. السلام علیکم. 1 منٹ میں یہ بات مکمل کر لوں ذرا. کیا کہہ رہا تھا میں؟ ہاں, تو وہ اچھا ان کو یہ بھی تھا کہ ان کے ہاتھ میں تسبیح پکڑا دیتے, خود بخود آٹومیٹیکلی چلنا شروع, کیونکہ لاشعور میں تھی ایک چیز. تو میں نے والدہ کے یہ عمل دیکھ کے اب جب میں تجزیہ کرتا ہوں تو میں بولتا ہوں پتہ نہیں اب اس نئی نسل کا بڑھاپا کیا ہوگا. اب جو مارکیٹ میں
مرد اور عورتیں آ رہی ہیں نا, لڑکے لڑکیاں آ رہی ہیں, ان کے بڑھاپے میں کیا ہوگا؟ آپ تسبیح پکڑائیں گے ان کو پتہ نہیں چلے گا یہ کیا ہے بھائی, واٹ از دس. اگر یہ اللہ نہ کرے پیرالائز ہو گیا اور دماغ کام کرنا بند ہو گیا, آپ ان کو سورہ یاسین پڑھو گے کچھ بھی نہیں, جیسے ہی ٹک ٹاک کی کوئی ویڈیو آئے گی نا زندہ ہو کے بیٹھ جائیں گے. یہ لڑکی ہے تو ناچنا, دادی اماں ناچنا شروع کر دے گی. تو جو جوانی میں کیا ہوتا ہے نا بڑھاپے میں وہی آنا شروع ہو جاتا ہے. اللہ بس ہم سب کا حفاظت میں رکھے. اس لیے جوانی میں دل لگا لو میرے بھائی, اللہ میاں سے بڑھاپا بہت ٹائٹ گزرے گا. انگریز نے جوانی میں دل نہیں لگایا تو بڑھاپا بڑا ہی خطرناک گزرتا ہے اس کا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. یہ عمرے کے طواف میں طواف کرتے ہوئے اگر کچھ قدم 8-10 قدم سینہ یا پیٹھ کعبے کی طرف ہو جائے تو؟ دیکھو عمرے میں اگر یوں کر کے جا رہے ہیں نا طواف کرتے ہوئے سینہ ادھر ہے تو کوئی حرج, پھر اگر دیکھ بھی لیا بیت اللہ کو تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن سامنے دیکھنا چاہیے. دیکھ بھی لیں تو کوئی حرج نہیں, لیکن دیکھنا سامنے. لیکن اگر سینہ قبلے کی طرف ہو گیا تو اگر وہیں کھڑے کھڑے ہوئے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اگر اسی طرح چلنا شروع کر دیا پھر ٹھیک نہیں. کتنے 8-10 قدم میں بھی ٹھیک نہیں ہے. اب اس سے طواف ادا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا یہ مسئلہ اس وقت میرے مسئلہ ذہن میں نہیں ہے. میں دیکھوں گا کہ کتنے قدم چلے طواف ہوگا نہیں ہوگا, یہ میرے ذہن میں نہیں ہے, لیکن یہ جائز نہیں ہے. اچھا, اور دوسرا یہ مطاف میں نماز ہو جاتی ہے؟ ہاں کیوں نہیں ہو جاتی, ساری دنیا مطاف میں. امام پیچھے ہوتا ہے نا, امام صاحب نہیں, وہ میں نے کل پچھلی دفعہ مسئلہ بتایا ہے کہ جب گول دائرے میں کھڑے ہوتے ہیں نا تو جو بالکل اس صف میں امام کے آگے ہوں گے ان کی نماز نہیں ہوگی, تو دوسری صفوں میں آگے ہیں تو اس میں گنجائش ملتی ہے. اور یہ تکبیر اولیٰ کا کیا مطلب ہے؟ مطلب تکبیر اولیٰ کا حدیث میں جو تکبیر اولیٰ کی فضیلت ہے تو سورہ فاتحہ میں اگر کوئی شریک ہو جاتا ہے تو علماء کہتے ہیں وہ تکبیر اولیٰ کا ثواب مل جائے گا, لیکن بہتر یہی ہے کہ بالکل امام کے ساتھ آپ تکبیر کہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب یہ پوچھنا تھا کہ عورتوں کا جو اعتکاف ہے اس کے اندر جیسے کہ آپ سے ہی سنا ہے کہ امام ابو حنیفہ جو ہیں وہ پہلے قرآن پھر حدیث پہ آتے ہیں نا, تو آپ کے میں نے ویڈیو دیکھا تھا, آپ نے کہا تھا کہ عورتوں کا مسجد میں اعتکاف میں بیٹھنا اس لیے جائز نہیں ہے کہ فتنے کا خدشہ ہے, لیکن یہ کہ آپ جیسے کہ آپ ہی کہتے ہیں کہ عورتوں کو یعنی کو ایجوکیشن کے علاوہ تعلیم بھی دی جائے, ان کو عورتوں کو گھمانے بھی لے کے جایا جائے, تو اگر ایسی مسجد ہو جہاں پہ عورتوں کا بالکل سیپریٹ انتظام ہو تو ایسی مسجد کے اندر عورتوں کا اعتکاف میں بیٹھنا کیسا ہے؟ بالکل صحیح نہیں ہے, میں اس کا قائل نہیں ہوں. اس میں فائدے سے زیادہ نقصانات ہیں, کیونکہ یہ ہم نے دیکھے ہیں پنجاب میں جہاں خواتین مسجدوں میں بیٹھتی ہیں وہاں بہت زیادہ فسادات ہوئے ہیں, بہت زیادہ. آپ نے اور یہ اہل حدیث علماء نے مجھے بتایا, حالانکہ انہوں نے تو اس نیت سے نہیں بٹھایا, وہ تو بیچارے کنٹرول کر رہے ہیں, لیکن اتنے فسادات ہوتے تھے کہ خواتین اوپر پورشن میں, مجھے خود اہل حدیث نے بتایا. میں اہل حدیثوں کی نیت پہ کوئی شک نہیں کر رہا ہوں, وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ قرآن و حدیث سے ہے تو اس پر, لیکن فسادات ہیں بہرحال, ٹھیک ٹھاک فسادات ہیں. خود انہوں نے مجھے بتایا کہ اوپر خواتین بیٹھی ہوتی, بندے وہاں جا کے اعتکاف والے بیٹھا کرتے تھے آنکھ مٹکے کے لیے. تو پورے جتنے لوگ اعتکاف میں بیٹھے ایک بھی فسادی ہو نا, اور جتنی عورتیں اعتکاف میں بیٹھی ایک کے دل میں بھی مسئلہ آ جائے تو گڑبڑ, تو کنٹرول کیسے کرو گے؟ اس لیے اس کی ترغیب بالکل بھی نہیں ہے حدیث میں. یا تو ہوتا نا حدیث میں ترغیب ہوتی, تو اس لیے اعتکاف کے میں بالکل قائل نہیں ہوں, اس میں فتنہ اور فساد بہت زیادہ ہے. لیکن پھر آپ نے ویسے کہ اسی کلپ میں اپنے بتایا کہ انتم عاکفون فی المساجد, تو پھر اسے تو ہمیں نس ملتی ہے ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے. اس کا جواب میں ایک دفعہ ریکارڈ کروا چکا ہوں, پورے ریفرنس. میں نے اب سوچا ہے کہ اختلافی مسائل کا جواب نا ریفرنسز کے بغیر میں ریکارڈ نہ کراؤں. وجہ اس کی ہے کہ وہ بیان ایسے ہی چل جاتا ہے اور لوگ اس کو حرف حتمی سمجھ کے اس پہ ریئیکشن ریکارڈ کرانا شروع کر دیتے ہیں اور نیچے کمنٹس میں گالیاں آ رہی ہوتی ہیں. تو میں جب اختلافی مسئلے پہ یہ میں نے ایک دفعہ بات کی ہے, یہ جو ہے نا وہ انتم عاکفون بالمساجد, تو یہ اس پہ میں ریکارڈ کرواؤں گا انشاءاللہ رمضان آنے سے پہلے. اچھا, ابھی آپ جیسے کہ بیان کر رہے تھے نا, تو آپ نے ایک بات کری, میں مائک تو کھلائے نہیں, آپ نے ابھی ایک بات کری نا ایک ادنا سے, اس کے تحت میں بتا رہا ہوں کہ آپ نے کہا تعاملوا کالاخوان, آپ نے کہا تعاشروا کالاخوان تعاملوا کالاجانب, یہ حدیث میں آیا. حدیث میں نہیں آیا, میں نے یہ نہیں کہا. اچھا, میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ حدیث میں آیا ہے. اب میرا بیان دوبارہ سنیں, یہ حدیث میں نہیں ہے. اللہ, چلو بھائی ڈبل. السلام علیکم. بسوں میں ہوتا تھا ملتان ہے, سنا ہے کبھی؟ پنجاب میں بسوں میں سفر کرو نا تو جو ملتان والی بس ہے کیسے حوالہ کرتا, ملتان ہے بس. کنڈکٹر کبھی تمیز سے کوئی جملہ نہیں بولتا. کبھی دیکھا کنڈکٹر کو؟ ہمیشہ ٹیڑھے میڑھے کر کے ہی بات کرے گا, وہ مستی میں ہوتا ہے ہر وقت.
اور یہ جو لوگ چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں یہ بھی کبھی تمیز سے نہیں بیچتے. کرارے پاپڑے اڑے کو گھمائے گا آگے جا کے. پاپڑ اتنا کرارا نہیں ہوگا جتنا بولنے کا اسٹائل اس کا کرارا ہوگا. گرم انڈے ایسے بولتے ہیں نا, یہ کبھی بھی اسٹیشن پہ یہ نہیں بولے گا گرم انڈے, ہاٹ ایکس کوئی بھی نہیں خریدے گا. ایسا گھمائے گا کہ بندہ کہے گا لے دے لے آ بھائی, حالانکہ وہ بالکل فریج سے نکلے ہوئے ٹھنڈے انڈے ہوں گے. تو یہ نا یہ ایک دنیا ہے, یہ ایک ادب ہے, یہ ایک نئی لینگویج ہے جس کا ڈکشنری میں کوئی تذکرہ نہیں ملتا. یہ 3 ڈبے والے جو ہوتے ہیں نا کباڑ والے, کیسے آوازیں نکال رہے ہوتے ہیں. ہاں بھیا ڈبل اے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مفتی صاحب یہ ایک سوال یہ تھا کہ جو بینک میں اگر سیونگ اکاؤنٹ ہو میزان بینک میں, اس سے جو پروفٹ ہے وہ جائز ہے. جائز ہے. اسلامک بینک کا پروفٹ جائز ہے. تو پھر میں نے کہیں سنا تھا کہ بینک سے گاڑی لینا مطلب حرام ہے, مطلب جو سودی بینک ہیں ان سے گاڑی لینا جائز نہیں ہے, اسلامک بینک سے جائز. لیکن اگر دیکھا جائے تو میزان بینک اور یہ جو میزان بینک سے اسلامک بینک ہے, اور جو سودی بینک کہہ لیں آپ, جو سودی بینک کا پروسیس جو ہے مطلب جو پروسیجر ہے وہ زیادہ اچھا ہے اس پہ کہ اسلامک بینک ہے. وہ اسلامک بینک کہتا ہے کہ ہم جو آپ سے پلینٹی لیتے ہیں نا وہ چیریٹی کرتے ہیں, لیکن میں نے کسی سے سنا ہے کہ پلینٹی اسلام میں ہے ہی نہیں, حرام ہے. نہیں, پینلٹی چیریٹی کرتے ہیں تو اس سے وہ سود کی ڈیفینیشن سے نکل جاتی ہے. آپ نے صحیح سنا ہے, اسلام میں پینلٹی نہیں ہے, واقعی نہیں ہے, پیسوں کی جرمانہ نہیں ہے. لیکن امام مالک سے یہ قول لیا گیا ہے مجبوری میں, کیونکہ اور کوئی حل ہے ہی نہیں لوگوں سے ٹائم پہ پیسے نکلوانے کا. تو اب شریعت یہ تو نہیں کہے گی نا کہ معاملات ہی چھوڑ دو بالکل. لیکن تو ایسے موقع پہ فقہا کے اختلاف سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے کہ امام مالک کا قول یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کے پیسے ٹائم پہ نہ دے تو آپ اس سے ایگریمنٹ یہ کروا سکتے ہو کہ تم اتنے روپے صدقہ کرو گے جرمانے کے طور پہ. گویا وہ منت مان لی ہے اس نے ایک طرح سے کہ میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا تاکہ وہ ٹائم پہ پیمنٹ دے. تو اب وہ صدقہ آپ کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے. تو وہ گویا کہ کلائنٹ نے ایک منت مان لی ہے, اور یہ مالی جرمانہ بھی اس لیے نہیں کہلائے گا کہ یہ اس کی جیب میں تھوڑی جا رہا ہے جو لے رہا ہے. یوں سمجھو کہ اس نے کہا ہے کہ میں نے ٹائم پہ پیسے جمع نہیں کرائے تو اللہ کے لیے مجھ پر اتنے صدقہ کرنا لازم ہے, گویا کہ تو یہ صدقہ واجب ہو جائے گا. یہ اس کو مالی جرمانہ بھی نہیں کہا جا سکتا. دوسری بات یہ تھی کہ لیکن میں نے کسی سے پوچھا تھا, انہوں نے مجھے بولا کہ مطلب سودی بینک جو ہے الفلاح ہو گیا اور وغیرہ وغیرہ, یہاں سے گاڑی لینا صحیح ہے بنسبت کے میدان سے. میں نے لینی نہیں ہے, لیکن مجھے کسی نے بولا تھا تو میری اس سے کافی بحث ہوئی اس بارے میں. لیکن دیکھو کبھی بھی جو جس چیز کا ایکسپرٹ نہ ہونا اس سے بحث ہی نہیں کرو. مجھے بھی لوگ ملتے ہیں وہ بالکل اسلامی معاملات میں ان کو سود کے معاملات میں مہارت نہیں ہوتی, اتنا دماغ کھاتے ہیں, ان کو بات سمجھانا ایسے ہوتا ہے جیسے اونٹ کو رکشے میں بٹھانا. تو پھر میں چپ ہو جاتا ہوں, وہ چپ ہی نہیں ہوتے. جو جس چیز کا ماہر نہیں میں اس سے بات کروں کیوں اس بارے میں, تو سمجھ میں آنا بہت مشکل ہے سمجھانا اس کو. تو اس لیے جو ایکسپرٹ ہے نا, اور یہ جو کہتے ہیں دیکھا جائے تو اسلامک بینک اور سودی بینک میں کوئی فرق نہیں ہے, نہ دیکھا جائے تو فرق ہے, جب دیکھا نہیں جائے تو پھر فرق نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا جب ظاہری طور پر ایک ہی جیسے لگتے ہیں, لیکن جب دیکھو گے نا اندر ڈیپ میں جا کے تو بہت فرق ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فرق ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو بینک الفلاح ہے نا وہ پینلٹی لیتا ہے, لیکن میں نے سنا ہے, مجھے پتا نہیں ہے, لیکن میں نے سنا ہے کسی سے کہ وہ آپ کو ریسپٹ دیتا ہے چیریٹی کی. جو وہ مطلب جو پینلٹی وہ لیتا ہے نا, میزان آپ کو سلپ نہیں دیتا جو چیریٹی کرتا ہے, وہ الفلاح آپ کو چیریٹی کی سلپ دے دیتا ہے. کیونکہ میں نے سنا ہے کہ آپ چیریٹی اپنے ہاتھ سے کرو تو وہ نہیں مانتا نا میزان. اچھا, اگر الفلاح بینک جو اسلامی ونڈو ہے اس کی پھر تو ٹھیک ہے, کیونکہ چیریٹی تو اسلامی بینک ہی لے گا نا. الفلاح بینک کی اگر کوئی اسلامی ونڈو ہے پھر تو ٹھیک ہے, اور یہ اچھی بات ہے کہ چیریٹی کی سلپ بھی دے دیتا ہے. تو پھر میزان بینک پہ یہ اعتراض کریں کہ چیریٹی کی سلپ کیوں نہیں دیتا, یہ اعتراض بنتا ہے. لیکن ہم نے اس کی بھی تحقیق کی ہے, تو ہم نے دیکھا ہے کہ جتنی چیریٹی ہے اس کے ایک ایک روپے کا حساب ہوتا ہے. کروڑوں روپے کی چیریٹی مختلف ٹرسٹ میں جاتی ہے, مدرسوں تک میں بھی جاتی ہے. ہاں اگر میزان بینک اس کا خیال کرے کہ پرسنل ہر شخص کو بھی سلپ دینا شروع کر دے تو اور زیادہ اچھی بات ہے. یہ زیادہ اعتماد والی. ہم 3 دوست آئے تھے یہاں پر, تو دوسرا دوست مجھے میسج کہہ رہا ہے کہ آپ سے ریکویسٹ کریں کہ اس کو شادی کے لیے کنونس کر لیں. کون ہے یہ نہال, یہ کم سے کم یہ ساتھ بیٹھا ہوا ہے, دوسرا دوست پیچھے بیٹھا ہوا ہے. لیکن باریک آدمی انکل مفتی صاحب یقین مانے یہ اس کے گھر والے بھی اس کو بہت بولتے ہیں. پہلے یہ 20 سال میں یہ بولتا تھا کہ میں نے کرنی ہے, اب وہ بولتے تو کہتا میں نے نہیں کرنی. اتنا خوش قسمت آدمی جس کے گھر والے بول رہے ہیں کر لے بھائی. شادی کے بعد تھوڑا وزن بھی بڑھ جاتا ہے آدمی کا, تھوڑا ہیلدی ہو جاؤ گے. السلام علیکم. ابھی تو چینی ڈال کے چائے میں گھما دو آپ کو چائے. مذاق کر رہا ہوں, ناراض نہیں ہونا. اتنے باریک ہو
अस्सलाम चाय वालेकुम। में चीनी डाल के चम्मच ना मिले, इन्हीं को घुमा दो आप। हजरत वाला थोड़े मोटे हो जाओगे जब शादी करोगे ना। मैं इससे भी ज़्यादा बारीक था, मैं इतना बारीक था, या तकरीबन इतना ही था, बहुत बारीक आदमी था। मेरी 2014 की कोई पुरानी वीडियो देख लो तो कुर्सी नज़र आ रही होती थी, मैं बैठा हुआ नज़र नहीं आता था उस पर। जिनकी नज़र कमज़ोर है उनका नज़र नहीं आता था। मैं इतना बारीक था और मेरा इतना दिल चाहता था मैं मोटा हो जाऊँ, होता ही नहीं था मोटा। फिर मैं जब हज पे गया हूँ ना 2013 में, सॉरी 2012 तक दुबला था, 13 में मैं हज पे गया, 2 महीने रहा, फिर वहाँ की खुराकें खाई हैं तो मैं फिर मोटा हुआ, 75 किलो का होके आया था मैं 2 महीने में। लेकिन उस वक्त मुझे अंदाज़ा हो गया दुबला ही ठीक था। मैं तो बड़ा समझ रहा हूँ माशाल्लाह। जब मैंने फजर की नमाज़ पढ़ाई तो आयतें ही मुकम्मल नहीं हो रही, मेरा सांस टूट रहा है, और थोड़ा सा दौड़ा हूँ तो सांस फूल रहा है। मैंने कहा ये क्या हो गया? मैंने कहा पुराना वाला ही ठीक था मैं। तो खैर उतना पतला तो नहीं हुआ, लेकिन 70 पे तो आ गया। अब 70 पे 70 ठीक है, इतना बारीक भी ठीक नहीं है, फूंक मारें तो बंदा गिर जाए, मोटा तो वैसे ही ठीक नहीं है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हजरत ये इस वक्त जो मैं बीइंग सोशल वर्कर, मेरे पास बहुत केसेस आ रहे हैं, या औरतों को मारने का जो एक सिलसिला चला है और इसको ढाल बनाते हैं इस्लाम की, और हालांकि ये मैं अंदाज़ा है कि ये रिवाजी है मामला, या फलां वाले वो है, उनके जो ख़ानदानों में जो रीत चल रही है उसके अब एक रीत ये भी है कि खुद भी मार रहा है और देवर अपने भाई को भी कह रहा है मारो। अब यहाँ तक पहुँच चुकी है बात, इस पर ज़रा थोड़ा सा तंबीह फरमाएं। एक तो कौमों का नाम नहीं लेना चाहिए किसी भी, हाँ, उनसे कहना कट कर दें इसको, जो किसी स्पेसिफिक कौम का नाम। सब कौमों में हर तरह के लोग होते हैं, अच्छे भी बुरे भी। और औरतों इसमें एक पे हाथ इजाफा और उठाने कर की दूं, जो रिवायत गांव देहातों में ज़्यादा है, ये शहरों में नहीं है इतनी। गांव देहातों में ये बहुत है कि औरतों को मारा पीटा जाता है, और देवर या कोई और बीवी पे हाथ उठाए ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अल्लाह ने मर्द को औरत पे चंद शर्तों के साथ हाथ उठाने की शदीद मजबूरी में इजाज़त दी है, लेकिन इसकी तरगीब नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की एक वक्त में 9 बीवियां थी, कभी अपनी किसी ज़ौजा पे आपने हाथ नहीं उठाया, लेकिन इस्लाम ने इजाज़त दी है। इजाज़त क्यों दी है? इसलिए इजाज़त दी है कि मर्द घर का सरबरा है। सरबरा की डेफिनेशन ये है कि जिसके पास हुक्म पे अमल कराने की अथॉरिटी हो, जायज़ हुक्म हो, औरत की ताकत में हो, और मर्द ये समझ रहा हो कि इस हुक्म पर अमल नहीं हुआ तो घर में फसाद पैदा होगा। ये 3 शर्तें हैं, बिला वजह नहीं कि चाय बना दो, नहीं बना रही रख के चमाट लगा, ये नहीं है, इस पर इजाज़त नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर मर्द को अथॉरिटी ना दी जाए तो वो सिवाय तलाक के और कोई रास्ता उसके पास बचता नहीं, और तलाक के फसादात ज्यादा हैं, उसको पता है, बच्चे रुल जाएंगे और वगैरह वगैरह। तो अब तलाक से बचने के लिए उसके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि वो जबरदस्ती बीवी से इस हुक्म पर अमल करवाए। हर हुक्म नहीं, वो हुक्म जिस पर अमल करने से घर में फसाद पैदा हो रहा है। तो ऐसी सूरत में शरीयत ने अथॉरिटी दी है कि तुम हाथ उठा सकते हो। अब ये लिबरल लोग तो इस पे बहुत बातें करते हैं, लो भाई इस्लाम ने इजाजत दे दी। भाई तुम लोगों के यहां मियां बीवी के रिश्ते में और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिश्ते में कमबख्तों कोई फर्क ही नहीं है, तो तुम्हें ये चीजें समझ में नहीं आएंगी, तुम्हारे लेवल से ऊपर की चीजें। तुमने बुढ़ापा कुत्ते के साथ गुजारना है, तुम्हें क्या के तलाक होती है नहीं होती, तुम्हें क्या है? तुम्हारी बीवी ने कुत्ते के साथ बुढ़ापा गुजारना है, तुमने बच्चे तुम्हारे होते नहीं है। इसलिए इस्लाम तो फैमिली सिस्टम पे बिलीव करता है, खानदानी एक खानदान है, परंपरा है, रिवायात हैं। तो इसलिए इस्लाम ने हाथ उठाने की तरगीब नहीं दी है, हत्तल इम्कान बर्दाश्त। लेकिन कुछ ऑर्डर्स ऐसे हैं कि बीवी अगर उनको फॉलो नहीं करती तो इस्लाम को पता है ये डिवोर्स की तरफ जाएगा, तो इसलिए मर्द को इजाजत दी है कि आप जबरदस्ती उस हुक्म पर अमल करवा सकते हो। इसलिए ये बिल्कुल ऐसा ही है। देखो, सरबरा का होना जरूरी है घर में। कोई स्टेट सरबरा के बगैर चल सकती है? बोलो, कोई भी स्टेट सरबरा के बगैर नहीं चल सकती, तो घर भी सरबरा के बगैर नहीं चल सकता। घर का ये लोग जब एतराज करते हैं ना, इस्लाम ने इजाजत दी है, तो हर एतराज का जवाब स्टेप बाय स्टेप दिया जाता है। सबसे पहला सवाल यह करें कि क्या कोई स्टेट सरबरा के बगैर चल सकती है? नहीं। तो घर भी एक छोटी सी स्टेट है, वो भी सरबरा के बगैर नहीं चल सकता।
नंबर 2, स्टेट में सरबरा को इजाजत होती है कि नहीं होती कि वो कोई ऑर्डर दे तो उस ऑर्डर पे जबरदस्ती अमल करवा सके, या उसका काम सिर्फ एक मोटिवेशनल स्पीकर है वजीर आजम और सदर का काम कि आप लाल बत्ती पे गाड़ी रोकें ना रोकें, वो सिर्फ समझाता रहे? ना मेरे भाई, उसने डंडे के लिए पुलिस रखी हुई होती है अपने पास। तो ऐसे ही घर में भी ये जरूरी है कि कोई सरबरा हो ताकि फैमिली सिस्टम टूटे नहीं। तो वो सरबरा या तो बीवी को बनाया जाता या मर्द को बनाया जाता। औरत को अगर बनाया जाता तो मर्द उसकी सरबराही नेचुरली कबूल नहीं करता, क्योंकि अल्लाह ने ताकत मर्द को दी है। तो हमेशा सरबरा ताकतवर को बनाया जाता है, जिसके पास पावर हो। तभी मैं एक बात बार बार कहता हूं जो हमारे लोगों को समझ में नहीं आती। कमजोर हुकूमत जो नेक हो ना, ईमानदार हो, वो कंट्री नहीं चला सकती। करप्ट जो पावरफुल हो वो फिर भी चला लेगी, नुकसान दोनों का होगा। इसलिए हमारी राय में जो बादशाही निजाम है ना, वो इस जमहूरी निजाम से 100 गुना ज्यादा बेहतर है। बादशाह 4-6 गलतियां कर रहा होगा, लेकिन ऑर्डर चलता है उसका, जहां वो समझेगा गलत हो रहा है डंडे से खत्म कर देगा। जमहूरियत में ये नहीं होता। जमहूरियत में ये होता है, उसको पता है 5 साल के लिए मैं आया हूं और इख्तियारात भी मेरे पास नहीं है। यही नहीं, हम अब देखो, हम लोग कराची में जब बात करते हैं हमें ये नहीं पता ये सड़क बनाना है किसके जिम्मे, गटर का ढक्कन किसके जिम्मे है, वो कहते हैं मेरे जिम्मे नहीं। आप 5 साल तो आवाम को ये समझने में लग जाते हैं कि ये शोबा किसका है। तो इसलिए इस्लाम में हाकिम का तस्वुर क्या है? पावर हो। तो अब क्या है, औरत को हुक्मरान बनाया जाता, नहीं चलता निजाम। तो मर्द को अल्लाह ने एक नेचुरली ताकतवर बनाया है। तो हाकिम भी किसको बनाया? अल्लाह ने मर्द को बनाया। जब हाकिम बनाया है तो दुनिया में ऐसा कोई हाकिम का लफ्ज ये नहीं बता रहा कि औरत मर्द की गुलाम होती है। हम सदर या वजीर आजम के गुलाम नहीं हैं, मातहत हैं। समझ में आ रही है बात कि नहीं? मैं एक एक लफ्ज इसलिए कि ये लिबरल लोग ना क्लिप चला चला के देखो ये लोग औरतों के लिए कितने जालिम होते हैं, देखो ये ऐसे होते हैं, देखो ये वैसे होते हैं। ना 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 ना, औरत गुलाम नहीं है, मातहत है। जैसे हम हुकूमत के मातहत हैं, हम कुछ जरदारी के गुलाम हैं भाई, मातहत हैं। अब देखो मजबूरी में जरदारी साहब हमारे सरबरा बन गए तो क्या करें, मजबूरी है भाई। अब औरत को क्या है कि सरबरा आदमी है, तो सरबरा की डेफिनेशन यही है कि जिसके पास कुव्वत नाफिजा, ये नाफिजा का लफ्ज याद कर लें, पावर हो कि वो अपना ऑर्डर मनवा सकता हो। अंग्रेज इसको नहीं मानता, वो कहता है आप ऑर्डर आप बोल लो कि रिक्वेस्ट है, मेरी रिक्वेस्ट लिख के भेज दो। वो मान ले ठीक है, नहीं माने तो फिर कुछ भी नहीं है, रिश्ता विश्ता नहीं है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला है, उसका मूड है तो डेट मार दे, मूड है तो नहीं मारते, तो ये नहीं चलता। फिर मर्द की जिम्मेदारी सरबराह ममलकत से भी ज्यादा है। मुल्क का जो सरबरा होता है वो आपके खर्चे पे खाता है और आप ही के पैसे आपको लौटाता है, जबकि शौहर खुद कमाएगा और अपने खर्चे पे किसको खिलाएगा? बीवी को। तो उसको इतना राइट भी अगर ना दिया जाए ना कि वो अपनी बात जबरदस्ती मनवा सके, तो फिर वो आदमी नहीं है, वो मखंचू है, वो जमशेद है। यानी वो वाला जमशेद जो बयान नहीं सुन रहा, वो कुछ भी नहीं है। इसलिए हमारा जो फैमिली सिस्टम तबाह बर्बाद हो गया ना। दूसरी बात, मातहत के पास ये अथॉरिटी नहीं होती कि वो सरबरा कोई ऑर्डर दे और वो ये कहते मैं सरबरा कोई नहीं मानता, ये अथॉरिटी नहीं होती। इसीलिए औरत के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि शौहर किसी बात का कह रहा है और वो खुला लेके निकल ले पतली गली से, तू मेरा सरबरा है ही नहीं। तलाक का हक भी अल्लाह ने किसको दिया है? मर्द को दिया है। मर्द को ये जो राइट्स दिए हैं ना, ये सब औरत के फेवर में है। एंडिंग में किसको फायदा होता है इसका? औरत को फायदा होता है। आज ही एक वकील की मैंने वीडियो देखी है, वो कह रहा है इस्लामाबाद में डेली 300 केसेस तलाक के हैं, डेली। आप अंदाजा लगाओ यार, पूरे मुल्क से आ रहे होंगे, डेली 300 केसेस। वजह क्या है? ड्रामों फिल्मों ने औरत को यह बता दिया कि तुम में और तुम्हारे मियां में कोई फर्क नहीं है। तो नतीजा क्या निकला है? मर्द भी जान छुड़ाता है यार, अजाब मुसीबत पाल लिया मैंने, जान छुड़ा। औरत भी जरा जरा सी बात पे जान छुड़ाती है। तो ये वही गधे घोड़े वाला सेटअप हो जाएगा कुछ अरसे में जाके। तो इसलिए मारने की शरीयत में तरगीब बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन एक और अल्लाह ने 3 स्टेप बताए हैं कि अगर जायज़ बातों में तुम्हारी इताअत नहीं कर रही है तो पहली बात आराम से नसीहत करो, फिर भी नहीं है तो बिस्तर अलग कर दो, फिर भी नहीं है तो तीसरा स्टेप क्या है? हाथ उठा सकते हो तुम, तो इजाज़त दी है। हाँ, हाथ उठाने में ये नहीं हो सकते हाथ पांव तोड़ दे, वो फिर किसास है। शौहर अगर बीवी का हाथ तोड़ देगा तो शरीयत बीवी को अथॉरिटी देती है कि शौहर पे केस करके उसका भी हाथ तोड़वाए। वो इस्लाम में तो इतना राइट है,
शौहर ने बीवी की आंख फोड़ दी ना मार के दौरान, तो बीवी को, लिबरल लोग ये बीवी को हक नहीं देते, इस्लाम में बीवी को ये हक है कि वो शौहर से किसास ले। बोले इस बंदे ने मुझे मारा, मेरी आंख फोड़ दी, इसकी भी आंख फोड़ी जाए, इसने मेरी नाक तोड़ दी है, इसकी भी नाक तोड़ी जाए, इसने मेरी हड्डी तोड़ दी है, इसकी भी हड्डी तोड़ी जाए, ये किसास है। इस हद तक जाने की इजाजत नहीं है। नहीं आई होने बात, चलो भाई अब जाके चंगेज खान नहीं बन जाना, अब नहीं होगा। चलो भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक सवाल पूछते हैं साहब, वो ये कि अगर हम बरेलवी हजरात या अहले हदीस में लड़की में निकाह कर रहे हैं, तो अगर लड़के की तरफ से या उसकी फैमिली की तरफ से मुतालबा किया जाए कि जो औलाद होगी वो हमारे मसलक के हिसाब से होगा, और जो लड़की ने अपना करना है उस तरीके से चले, मगर वो लड़की वाले बोलें कि नहीं भाई माँ है वो भी, उसने बच्चा जनेगी आगे, तो ये कि बच्चा जो है वो हमारे मसलक के मुताबिक जो है वो मामलात होंगे, तो उसमें क्योंकि आपका भी दूसरी जो है वो एक निकाह आपका बरेलवी में भी है ना, तो आप इसको किस तरीके से देखो, बरेलवी हो या कोई भी मसलक का हो, निकाह में एक चीज़ ये हो, चाहे देवबंदी हो अहले हदीस हो, बीवी का अकीदा शिरकिया नहीं होना चाहिए। अगर शिरकिया अकीदा है, वो कहती है नबी हर जगह मौजूद हैं, मुश्किल कुशा हैं, सब कुछ यहाँ बैठे बैठे सुनते हैं, तो फिर तो मुशरिक है, निकाह ही नहीं होगा। और अगर इस लेवल की नहीं है तो फिर दो चीज़ें देखनी वो बीवी में ज़रूरी है, पर्दा करती हो, नमाज पढ़ती हो, भले किसी भी मसलक से उसका ताल्लुक हो, अहले हदीस हो, बरेलवी हो, कुछ नहीं होता इससे। समझ में आ रही है बात? तो बाकी अगर अहले हदीस बीवी है, वो रफुल दैन से नमाज पढ़ ले, आप ना करो रफुल दैन, इसमें कौन सा इतना, हमेशा से हनफियों की शाफियों में शादी होती रही है, शाफियों की मालिकियों में होती रही है। और मैं जिस महल्ले में रहता हूँ अभी भी हमारे रिश्तेदार शाफी हैं, अम्मा शाफी तरीके से नमाज पढ़ रही हैं, बच्चे हनफी तरीके से पढ़ रहे हैं, अम्मा हनफी तरीके से पढ़े बच्चे, तो कोई इतना बड़ा इशू है नहीं है। ये हमेशा से मुसलमानों में हनफी शाफी इकट्ठे रहे हैं, अब अहले हदीस भी हैं तो वो भी इकट्ठे हैं। तो इसमें ये नहीं कि बच्चा अहले हदीस होगा तो बच्चा फलाना, ये इतना ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे को खुद ही फैसला करने दो बड़ा होकर, वो उसको ये वाली नमाज सही लगेगी, रफुल दैन कर लेगा, नहीं लगेगी नहीं करेगा। इतनी बात ज़रूर है कि अहले हदीसों में शादी अगर हुई तो ये बता दो, अगर ने जैसे बेटी अहले हदीस में दी, इतनी बात ज़रूरी है, उनको बता दो कि अगर 3 तलाक़ें दी ना, वापस नहीं भेजेंगे, हम वापस नहीं भेजेंगे, क्योंकि ये मसला इख्तलाफी नहीं है, ये इख्तलाफी बना लिया गया है। अहले हदीसों से जो हमारा बाकी मसाइल में इख्तलाफ है, फ़ुरूई इख्तलाफ है, जो मुअतदिल अहले हदीस हैं। हमारे जितने अकाबिर हैं उनकी किताबों में ये लिखा है कि अहले हदीस में रिश्ता करना जायज़ है, एक शर्त है बस, मुतशद्दिद ना हो। असलाफ को, इमाम अबू हनीफा को बुरा भला ना कहता हो, असलाफ को, बाज़ अहले हदीस करते हैं ऐसा, सब नहीं करते, बाज़ सहाबा तक को भी नहीं छोड़ा बाज़ ने तो, लेकिन जो अहले हदीस का असल मसलक है वो ये नहीं है, वो सहाबा की अज़मत जैसे हमारा मसलक है। तो इसलिए कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इतनी तहकीक कर लेनी चाहिए कि ये मुतशद्दिद ना हो। बाकी हम बैठे हुए हैं, शादी के बाद कोई दलील में कुछ मसला हुआ तो आके हमसे पूछे। हाफिज इब्ने हजर के बारे में मशहूर है कि उनकी बीवी हनफी थी, सॉरी अल्लामा ऐनी थे, उनकी बीवी शाफी थी, या जो हनफी थे खुद, या इब्ने हजर थे खुद शाफी थे, बीवी हनफी थी। तो वो जो दलाइल लिखते थे ना हनाफ के मज़हब पे रद्द करने के लिए, उनकी बेगम उसके खिलाफ, वो देख लेती थी कि ये जवाब है। इन दोनों में से कोई एक गुजरे, भी बहुत पुराना वाक़या होगा, मुझे याद नहीं है। तो ये हमेशा से होता रहा है, क्योंकि ये अहले सुन्नत वल जमात के ही मसलक हैं, तो इसमें इतनी शिद्दत जायज़ नहीं है कि शादी भी, अल्लाह ने यहूदी औरत से निकाह की इजाज़त दे दी है भाई। एक आदमी का फ़ोन आया, मुझे कहने लगा मुफ्ती साहब जमात इस्लामी की लड़की है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, जायज़ है? मैंने कहा जमात गैर इस्लामी से कर ले, फिर तुझे लड़की ऐसी चाहिए जो जमात गैर इस्लामी की हो। मैंने कहा तो जमात इस्लामी की है ना, सुभान अल्लाह। शादी करो कम वक्तों, बस बातें करना छोड़ दो। जिंदगी मुंह के फायर हैं, मुंह के फायर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब, मेरा सवाल विरासत के बारे में कि अगर कोई वालिदैन किसी बच्चे को विरासत में किसी बच्चे को गोद लेते हैं हकीकी वालिदैन से, नहीं, उसका विरासत नहीं में हिस्सा नहीं होता। अलबत्ता ज़िंदगी में उसके लिए 1/3 की वसीयत की जा सकती है, जी हाँ, 1/3 की, या ज़िंदगी में ही उसको कब्ज़े में दे दिया जा, कब्ज़े में हैंड ओवर कर दे। और अगर वो अपने हकीकी वालिदैन से हिस्सा ले, वो तो मिलेगा, उसको लाजमी मिलेगा, वहाँ से मिलेगा। हकीकी वालिदैन से उसको लाजमी हिस्सा मिलेगा, चाहे वो पाला उसको कोई भी पाल ले। मुफ्ती साहब, आज के दौर के अंदर मुनाफिक की थोड़ी सी वजाहत कीजिए। इसलिए एक तो कहते हैं मुनाफिक जो उस अव्वल दौर में थे, वो जो
دین کا لبادہ اوڑھتے تھے اور منافق تھے. آج کے دور میں منافق کسے کہیں گے ہم؟ دیکھیں دیر آر ٹو ٹائپس آف منافق, دو قسمیں منافق کی. ایک عقیدے کا منافق, وہ اپنے آپ کو کافر کہتا ہے, کافر سمجھتا ہے, لیکن پبلک کے سامنے نہیں, بند کمرے میں یا اپنے دوستوں میں کہتا ہے بھائی میں کافر ہوں, میں مسلم ہوں, پبلک میں آ کے کہتا ہے میں مسلم ہوں. یہ والے منافق نبی کے دور میں تھے اور اللہ نے وحی کے ذریعے نبی کو بتائے. اس دور میں یہ والے منافق مارکیٹ میں بہت کم ہیں. دوسرا منافق ہے عمل کا منافق, یہ ہول سیل کے حساب سے بھرے ہوئے ہیں, باتیں کچھ اور ہیں اور عمل کچھ اور ہے. جہاں مفاد نظر آیا ادھر کو لڑک گئے, یہ عمل کا منافق ہے. اور اس کی 4 علامتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں. بات کرے گا جھوٹ بولے گا, سچ بولے گا تو پکڑا جائے گا. نمبر 2, وعدہ کرے گا, اسی وقت دل میں نیت ہوتی ہے کہ میں نے وعدہ خلافی کرنی ہے, جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. اور وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ, جب اس پہ امانت رکھوائی جائے, کوئی اعتماد کیا جائے, کسی بات کا اعتماد کہ یہ کسی کو بتانا نہیں, یا پیسے دے کے اس اعتماد کو ٹھیس پہنچائے گا. اور وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ, جب کسی سے اس کی کسی بات پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے تو دلائل کو فوکس نہیں کرتا, ذاتیات پہ آتا ہے, گالیاں زیادہ دیتا ہے اس میں وہ, کیونکہ دلائل تو ہے نہیں, دلائل کی دنیا میں ہارنا ہے. تو لہذا سامنے والے کی اوقات یاد دلاتے رہنا اور جھگڑا کرتے رہنا تاکہ لفڑے میں پڑ جائے معاملہ. تو یہ 4 علامتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی بتائی ہیں, جو میرا خیال ہے ہم سب میں ہول سیل کے حساب سے اللہ معاف فرمائے پائی جاتی ہیں. چلو بیٹے بھلیا آخری ایک سوال لے لیتے ہیں, 1-2 بس. مفتی صاحب, اگر کسی بچے کو ایڈاپٹ کریں اور پھر اس کا ویزا وغیرہ کا پروسیس کریں تو کیا اس سچویشن میں بھی اپنے نام پہ نہیں اپنا نام نہیں ڈال سکتے؟ اللہ نے صاف لفظوں میں منع کیا ہے. بچے کی ولدیت کے خانے میں اس کا اوریجنل باپ ہی آئے گا. ویزا لگوانا کوئی ایسی شرعی ضرورت نہیں ہے. ہاں بھوک سے کوئی مر رہا ہو خدا نہ خواستہ وہ ایک الگ بات ہے, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. تو بالکل ولدیت میں جو اوریجنل باپ ہے وہی رہے گا, اس کا نام چینج کرنا کبیرہ گناہ ہے. اچھا, آپ نے بتایا تھا کہ قبر اگر پرانی ہو جاتی ہے تو اس میں پھر دوسرے مردہ دفنا سکتے ہیں, 10 سال ہو جائے قبر, 10 سال کم از کم. تو اس میں کوئی ایسی قید نہیں ہوتی کہ کوئی مرد ہے, عورت ہے, یا غیر خاندان کا ہے, کچھ کوئی فرق نہیں پڑتا. میت کی اگر ضرورت ہو, بلا ضرورت نہیں کرنا چاہیے نا ایسا. جب دوسری جگہ خالی پڑی ہوئی تو اسی قبر میں کیوں دفنا رہے ہو بھائی؟ تو اگر ضرورت پڑے, بعض دفعہ اتنی چھوٹی جگہ ہوتی ہے کہ نہیں اب میت کو دفنانے کی جگہ, تو 10 سال قبر کو اگر ہو گئے ہیں تو پھر اس میں مردے کو دفنایا. اس طرح پرانی اگر کوئی ہڈیاں ہیں تو اس کو کنارے پہ رکھ دیا جائے اور نیا مردہ دفنا دیا جائے. جنت البقیع میں تو ایسا ہوتا رہتا ہے. مدینہ کا جو قبرستان ہے وہ تو ایک ایک قبر میں پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں. ہاں کچھ قبروں کے جب وہ کھوتے ہیں تو اس میں میت صحیح سالم نکلتی ہے. بہت سے ایسے قبریں ہیں جو میت کے جسم کو مٹی نے کھایا ہی نہیں ہے. یہ کرامت ہوتی ہے بعض دفعہ. اگر کسی کی خواہش ہو کہ کوئی کہہ کہ بھائی میرے والد صاحب کی قبر میں مجھے اگر جگہ مل جائے اسی پہ دفنا دیا جائے, یا کوئی حرج نہیں ہے اس میں. کسی کی خواہش ہے کہ مجھے میرے والد صاحب کی قبر کے ساتھ دفنا دیا جائے, میری بیوی کی قبر کے ساتھ دفنا دیا جائے, تو کوئی حرج نہیں ہے اسی قبر اگر یہ عملی طور پر آسانی سے ممکن ہو تو اس کی خواہش پہ عمل کرنا چاہیے. حضرت عمر نے کہا تھا مجھے پیغمبر کے ساتھ دفنایا جائے, ان کی خواہش تھی نا, اور کیسی خواہش اللہ نے پوری کی ہے. جو ابو بکر عمر کو برا کہتا ہے نا, کتنا بڑا بدبخت ہے. اللہ نے اپنے نبی کے پہلو میں صرف 2 بندوں کو جگہ دی ہے, ایک ابو بکر اور ایک عمر. اب ختم ہو گیا بس معاملہ. قصہ کیا کر دیا اللہ نے, ختم کر دیا. جتنے درود و سلام پیغمبر کی قبر پہ پڑے جا رہے ہیں, ساتھ ساتھ کس پہ بھی پڑے جا رہے ہیں, ابو بکر و عمر. پھر بھی اگر کوئی ابو بکر عمر کو برا سمجھتا ہے تو کافر کا بچہ ہونا تو دور کی بات, وہ انسان کا بچہ نہیں ہے. کھوپڑی اس کا دماغ میں منفیت کا گوبر, بھوسا لفظ نہیں, منفیت کا گوبر بھرا ہوا ہے اس کے دماغ میں. چلو بھائی مفتی صاحب, اسلام میں بچے کو جب پیدا ہوتا ہے کھجور یا شہد دینے کی کیا اس کے پیچھے وہ ہے؟ ایک روایت ہے کہ نبی نے گھٹی دی تھی بس, کیونکہ ڈاکٹرز منع کرتے 6 مہینے سے پہلے بچے نہیں دینا چاہیے, کوئی سنت کوئی وہ نہیں ہے. باقی اس میں مزید تحقیق کر کے ریکارڈ کروا دوں گا. بہت زیادہ لوگ اس پہ اصرار کرتے ہیں چھوٹے بچے کو نا, وہ پلانا بھی ہے اتنا سا بس لگا دو, ٹچ کر دو, زیادہ نہیں. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. اب ہمارے لوگ اپنے بچوں کو میرے پاس لاتے ہیں گھٹی دلانے کے لیے تاکہ 4 شادیاں کرے بڑے ہو کر. اب ہمارے یہاں جو ہے عدالتی خلا کے جو کیسز ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں,
اب ایک عورت ہے اس کی شادی کراچی میں ہوئی، وہ حیدرآباد پہ بھی جا کر جو خلا لے سکتی ہے. اسی طریقے سے پنجاب میں بھی ایسے فیصل آباد میں شادی ہوئی، وہ لاہور جا کے خلا لے لیتی ہے. تو یہ کیسز بڑھتے جا رہے ہیں، بچے بھی ہو جاتے ہیں. 10 سال ہو گئے یا 20 سال شادی ہو گئی، عورت عدالت جاتی ہے اور جا کے خلا کی ڈگری جو ہے وہ لے لیتی ہے. اس پر میں نے آپ کو دیکھا، آپ اس پہ کافی آواز اٹھا بھی رہے ہوتے ہیں اور کافی ٹائم سے آواز اٹھا رہے ہیں. تو صرف اس کے علاوہ آپ کے علاوہ اور بھی تو علماء کی ذمہ داری ہے جو اس کے اوپر جو ہے آواز اٹھائیں یا جو ہے کورٹ میں جا کر اس معاملے کو کسی طریقے سے اس آرڈر کے پاس کرائیں جائے. کیونکہ مشرف کے دور سے، پرویز مشرف کے دور سے پہلے جو عدالتی خلا کا جو نظام تھا وہ شریعت پہ تھا، مگر اس کی حکومت کے بعد سے یہ جو ہے وہ تو ہو نہیں سکتا ایسا کہ جو ہے علماء کرام اس کے اوپر کھڑے ہو کے، کیونکہ ہمارا خاندانی نظام واقعی میں تباہ و برباد ہو رہا ہے. عورت جو ہے دوسرے مرد سے شادی کر رہی ہے. تو یہ میرا سوال ہے. جب آدمی کو پتا ہوگا کہ میری بیوی کسی بھی وقت مجھے چھوڑ کے جا سکتی ہے تو وہ ٹائم پاس کرے گا اس کے ساتھ. تو ابھی ایک وکیل کی ویڈیو آئی ہے، بہت اچھی باتیں کی اس نے. کہتا ہے پہلے زمانے میں تھا ڈولی آئی ہے کھٹولی نکلے گی. تو وہ اس نے اس کو طنز کیا نا کہ اس کا مطلب جنازہ نکلے. اس نے کہا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جنازہ نکلے، یہ ایک عورت کو سمجھانے کے لیے کہا جاتا تھا کہ گھر بسانا ہے. تو ہم تو آواز اٹھا رہے ہیں، دوسرے علماء بھی میڈیا پہ ہی نہیں ہے تو کہ بیچارے آواز کیسے اٹھائیں گے. ابھی تک تو بہت سے علماء اس میں بحث میں ہیں کہ میڈیا پہ آنا جائز بھی ہے یا نہیں ہے. تو ہم لوگ بہت لیٹ چل رہے ہیں. کیا کریں، اللہ کرے سب آواز اٹھائیں. اسمبلیوں میں جب تک آواز نہیں اٹھے گی اس وقت تک بات بنے گی نہیں. چلو بیٹے بولیے. یہ پوچھنا تھا، یہ تجدید ایمان جو ہے وہ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیں تو اس سے ہو جائے گا؟ نہیں، تجدید ایمان میں ضروری ہے کہ جو کلمہ کفر زبان سے کہا ہے صاف لفظوں میں اس سے رجوع کا اعلان کرے، توبہ کرے اس سے کہ یہ میرے زبان سے نکلا تھا، میں اللہ اس سے معافی مانگتا ہوں. جب بھی کوئی غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے نا تو صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، وہ اپنے پرانے مذہب سے براءت کا اعلان کرے. برات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے دستبردار ہو جائے. اب دستبردار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آج کل اردو وڈرا ہو جائے. ہمیں یاد ہے 20 سال پہلے انگلش کا کوئی لفظ بولو تو اردو میں سمجھانا پڑتا تھا، اب اردو کا کوئی لفظ بولو تو انگلش میں سمجھانا پڑتا ہے. یہ چینج ہو گیا. اللہ ہدایت. اردو کو پروموٹ کرو میرے بھائی، بڑی پیاری خاندانی زبان ہے اردو. اردو کو ہلکا نہیں لو تم لوگ. کیا بات کی ہے شاعر نے، بات ہی یاد نہیں آ رہی. ہاں، سلیقے سے فضاؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، سلیقے سے فضاؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں. اردو بہت مہذب، تمیز کی، میٹھی اور خوبصورت خاندانی زبان. ہر زبان کے اپنی ایک سندھی میں مٹھاس بہت ہے، نرم زبان ہے سندھی. اور پشتو اس کے بالکل اپوزٹ. ایک بندہ سندھی بول رہا ہو نرم، پشتو بول رہا ہو آدمی کو لگے گا ابھی پڈا ہونے والا ہے ہمارا. باقی پٹھانوں میں پھر پشتو میں ایک الگ کچھ چیزیں ہیں، غیرت اور یہ سب وغیرہ وغیرہ. تو ہر زبان کا نا اپنا. اردو کی جو بڑی بہترین خاصیت ہے پتہ ہے کیا؟ تہذیب اگر کسی زبان میں آپ کو ملے گی، مہذب بننا ہے، اردو کے علاوہ کوئی آپشن نہیں. گھروں میں اردو چلا دو، دیکھو آئیے بیٹھیے جائیے لائیے. یہ باقی زبانوں میں اتنی تمیز ومیز نہیں ہے میرے بھائی، انگلش میں بھی نہیں ہے. حتیٰ کہ عربی بلاغت میں تو بہت آگے ہے، لیکن ادب میں جو اردو کا آپ دیکھ لو نا، اردو اصل میں ڈیولپ کہاں ہوئی ہے؟ کسی بھی زبان جو جہاں وہ نشو نما پاتی ہے نا اس کے اثرات آتے ہیں. اردو بادشاہوں کے محلات میں پروموٹ ہوئی ہے، بنی تو ایک انڈیا، وہ پاکستانی ایک خاتون ہیں، بڑے زبردست ہیں، تو وہ سائنٹسٹ، لیکن وہ بڑی اچھی ڈاکومنٹری بناتی ہیں. انہوں نے اردو پہ ایک بڑی اچھی ویڈیو بنائی ہے، میں نے وہ پوری ویڈیو دیکھی ہے کیونکہ بڑی دلچسپ بنائی ہے. انہوں نے کہا اردو پیدا پنجاب میں ہوئی ہے. اردو کہاں پیدا ہوئی ہے؟ بڑی پرانی تاریخ انہوں نے بڑی ریفرنسز کے ساتھ. اردو پیدا پنجاب میں ہوئی، پھر جب یہ لکھنؤ گئی ہے نا تو چینج ہوئی ہے. وہاں بادشاہوں اور یہ جو دہلی ویلی جو ہمارے مغل بادشاہ ہوا کرتے تھے، میں نے بہادر شاہ ظفر کی شاعری دیکھی ہے برما میں جو لکھی ہے. تو اب جب یہ یہاں پروان چڑھی ہے نا تو وہ بادشاہوں والی تمام تہذیب اور آداب اردو میں آئے ہیں. اب دیکھو انگلش میں جب آپ کسی کو بولتے ہو تو یو، جاؤ کو بولو گے گو، عربی میں بھی ایسا ہی ہے. لیکن اردو میں آپ نے کسی کو کچھ کھلانا ہے، کھا،
ایک سیغہ یہ ہے, یعنی تیرا باپ بھی کھائے گا یہ, کھا. اچھی چیز بھی ہوگی, آپ کا دل کھانے کو نہیں کرے گا. تھوڑا اس میں اور تہذیب ڈالنی ہے, کھاؤ, ابھی بھی دل نہیں کرے گا. ہاں وہ کھانا اتنا اٹریکٹ کر رہا ہے تو آپ کہو گے چلو اس سے اوپر کا درجہ ہے, تھوڑے مزید تیز کھائیں. نہیں آئی سمجھ بات؟ کھائیں, پھر کھائیے, پھر کھائیے نا, کریلے بھی ہوگا کھا لے گا. تناول, اوہ ادھر آؤ, تناول فرمائیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بیٹھیے بیٹھیے نا, آئیے نا, تشریف رکھیے. پھر عربی فارسی اور اس میں تڑکے لگائے جائیں نا, عربی اور فارسی کے تڑکے لگا کے ایسے جیسے آپ نے ٹماٹر کے اور پیاز کے تڑکے لگا دی اور ہری مرچ بھی ڈال دی اس میں, اور پھر انگلش سے بھی کچھ چیزیں اردو لے رہی ہوتی ہے, اس سے اردو میں اور چاشنی پیدا ہو جاتی ہے. تو اس لیے بہت پیاری زبان ہے میرے بھائی. میں اس لیے نہیں کہ میں اردو اسپیکنگ ہوں, اس زبان کی قدر کرو. پنجاب والوں نے قدر کی ہے حقیقت میں, جتنا اردو کو پروموٹ پنجابیوں نے کیا نا, اتنا اردو اسپیکنگ نے نہیں کیا ہے. بڑے بڑے شاعر سارے پنجاب میں پیدا ہوئے, اور گھروں میں انہوں نے اردو کو, ٹھیک ہے اپنی مقامی زبان بھی ٹھیک ہے, وہ بھی پنجابی بھی مقامی بھی ہونی چاہیے, لیکن اردو کو اردو دانوں نے اتنا پروموٹ نہیں کیا جتنا پنجاب نے کیا ہے. تو اس لیے میرے بھائی, اور دنیا کی بہت بڑی زبانوں میں سے ایک زبان ہے. وجہ کیا ہے کہ ہندی بھی اصل میں اردو ہی ہے اور اردو اصل میں ہندی ہے. انگریز کمبخت نے جاتے جاتے نا یہ دو ٹکڑوں میں توڑ کے چلا گیا اردو کو. ہندوؤں کو بولا تم نے اس رسم الخط میں لکھنا ہے, اور مسلمانوں کو بولا تم نے عربی رسم الخط میں لکھنا ہے. اس سے دونوں راستے الگ ہونا شروع ہو گئے. آپ بھائی اردو کو ہندی بول دو یا ہندی کو, اسی اردو کو پرانے دور میں ہندی کہا جاتا تھا, ہندی کہا جاتا تھا. بعد میں مسلمانوں نے اس کا نام اردو رکھ دیا, لیکن یہ وہی ہندی ہے اور ہندی اردو ہی ہے, کوئی فرق نہیں ہے. اب آپ دیکھو انڈیا پاکستان کی آبادی کتنی بڑی ہے, دونوں کی آبادی ملا کے چائنا سے زیادہ ہے, 1 ارب سے زیادہ آبادی ہے. کیا بول رہے ہیں؟ ہاں اتنی بڑی آبادی اردو سمجھتی ہے میجورٹی. تو یہ خاصیت تو کسی زبان کو حاصل نہیں ہے. اور دوسرا پھیلی بھی کتنی ہے, 2 ہی زبانیں 3 زبانیں دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں, انگلش عربی اور اردو. باقی کوئی زبان دنیا میں ایسے نہیں پھیلی. مثال کے طور پر جاپان میں گیا ہوں, جیپنیز جیسے ہی آپ جاپان کا بارڈر کراس کرو جاپانی بالکل فارغ ہو جاتا ہے, ایک لفظ اسے کسی زبان کا سمجھ میں نہیں آتا, اور پوری دنیا میں آپ کو جیپنیز ملیں گے بھی نہیں کہیں, اللہ ماشاء اللہ. چائنا کراس کرو چائنیز ختم, لیکن ایک زبان انگلش ہے, ایک عربک ہے اور ایک اردو ہے. آپ بارڈر کراس کرو پھر بھی اردو. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں نا آپ کے پوری دنیا میں سفر کیوں ہوتے ہیں, کون لوگ سمجھتے ہیں میں پکنک منانے جاتا ہوں. ابھی کل کسی نے, میں نے کہا تھا نا میں سفر پہ جا رہا ہوں, نیچے گیا بھائی مولویوں کے مزے ہیں گھومنے پھرنے. بھائی جان گھومنے پھرنے نہیں جا رہے ہوتے, ہم تبلیغی دورے ہوتے ہیں ہمارے. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے مفتی طارق مسعود ناروے کیا لینے جا رہا ہے, جرمنی کیوں جا رہا ہے مفتی طارق مسعود, کیا وہاں بھی ایک سسرال ہے چھپا کے تو نہیں رکھا ہوا. مفتی طارق مسعود فرانس کیوں جا رہا ہے, یہ تو اردو اسپیکنگ ہے. اصل میں تو ہم پٹھان ہیں نا, ہمارے جو ڈی این اے وہ, کیونکہ انڈیا میں بھی پٹھان تھے. تو کل مجھ سے ایک پٹھان نے پوچھا آپ اصل میں کیا, میں نے کہا ڈی این اے کے لحاظ سے پٹھان ہوں, زبان کے لحاظ سے کیا ہوں, اردو ہوں. تو اس نے کہا کیا مطلب, میں نے کہا کھوپڑی پٹھانوں والی ہے, زبان اردو والی ہے. یعنی گھومنے کے اعتبار سے جو کھوپڑی ہم نے رکھی ہوئی ہے وہ الحمدللہ اب تک پٹھانوں والی, ڈی این اے چونکہ وہی ہے, زبان ہماری کیا ہے, اردو ہے. تو اب کیا ہے کہ بھائی سوال پیدا ہوتا ہے مفتی طارق مسعود تو اردو اسپیکنگ ہے, یہ ناروے کیوں جا رہا ہے, یہ جاپان میں کیا کرنے جا رہا ہے, یہ پیرس میں کیا کرنے گیا ہوا تھا, آذربائیجان میں کیوں گیا ہوا تھا, ازبکستان میں کیوں گیا ہوا تھا. بھائی ہر جگہ ہول سیل کے حساب سے اردو اسپیکنگ آپ کو ملیں گے. پھر بنگلہ دیش میں بھی بہت حصے میں اردو سمجھی جاتی ہے. نیپال سے کل ایک دوست ہمارے چند ہفتے پہلے ملنے آئے, انہوں نے کہا, میں نے کہا آپ اردو کیسے کہہ رہے ہیں, نیپال میں بہت جگہوں پہ اردو سمجھی جاتی ہے جس کو وہ ہندی کہہ دیتے ہیں. تو اتنی بڑی پھیلی ہوئی زبان, ہمارے حکمرانوں نے کیسا بیڑا غرق کیا ہے اس کا یار. جرمن اپنی زبان کو نہیں چھوڑتے, جاپنیز اپنی زبان کو نہیں چھوڑتے, فرانس والے نہیں چھوڑ رہے, وہ کہہ رہے ہیں انگلش سیکھو اپنی نہیں چھوڑو. ہمارے حکمرانوں نے اتنی بڑی زبان کی حفاظت کا کوئی انتظام نہیں کیا. انڈین نے بھی نہیں کیا ہندی زبان کی حفاظت کا, پاکستانیوں نے بھی نہیں کیا,
ہندی یا اردو کچھ بھی کہہ لو اس کو, اس کی حفاظت کا. دونوں اس سے بھی غلام ہیں, کیونکہ دونوں کس کے غلام رہے ہیں؟ انگریزوں کے. تو اتنی بڑی زبان تھی, ہندوؤں کو چاہیے تھا ہندی کی حفاظت کرتے, ہمیں چاہیے تھا اردو کی حفاظت کرتے, جو ایک ہی ہیں دونوں. لیکن چونکہ غلامی میں اتنا ٹائم گزار لیا تو اتنی بڑی اور اتنی پیاری زبان, بڑی سے زیادہ کیا ہے, پیاری زبان ہے, بیڑا ہی غرق کر دیا مل جل کے. میں باہر ملکوں میں جا کے ان لوگوں سے بار بار کہتا ہوں یار اردو نہیں بھولنا, اردو تم لوگ بھول گئے تمہارا مذہب سے بھی رشتہ ختم, اپنی روایات سے بھی رشتہ ختم. میرے بہت سے لوگوں نے وہاں میرے بیان سن کے اپنے بچوں کو اردو سکھائی ہے, اپنے بچوں کو اردو سکھائی ہے کہ رشتہ ہمارا کنیکشن ختم نہ ہو جائے. تو سلیقے سے فضاؤں میں, یہ لفظ فضا ہے تو اچھا اردو دان اکثر اس کو فضا بولتے ہیں, چونکہ ہم نے عربی بھی پڑھی ہوئی ہے نا, تو ہماری زبان میں پھر وہ عربی والے الفاظ چڑھ رہے ہوتے ہیں. سلیقے سے فضاؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں, ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں. اب چونکہ ہم پٹھان ہیں نا تو میری اردو میں تھوڑی شدت ہے, لیکن جو اوریجنل بالکل ٹھش پھش والی اردو ہے نا, مزے والی, وہ اور زیادہ مزہ آتا ہے. اب ہمارے دونوں اردو میں پٹھان پنا آ جاتا ہے تھوڑا سا. تو ایک آ رہے ہیں آج کل ایک بڑے اچھے میڈیا پہ نا, سوشل میڈیا پہ, ایک اردو کو کے بارے میں کافی کچھ بتا, آپ ان کی اردو سنو مزہ آئے گا. حکیم اختر صاحب جب اردو بولتے تھے ایسے لگتا تھا منہ سے پھول جھڑ رہے ہیں. ان کے کبھی بیانات سنو آپ, ابھی بھی ویڈیو آڈیو بیان ان کے موجود ہیں, تو ایسے لگتا تھا منہ سے پھول نکل رہے ہیں. ہاں احتشام الحق تھانوی صاحب ہیں, یہ جو ہندوستان سے آئے ہیں نا, اور پٹھان بھی نہیں تھے. تو آپ ان کی اردو سنو مزہ نہ آئے. جتنے پیسے میں نے آپ سے لیے ہیں سارے واپس. چلیں بھائی کافی ہو گیا میرا خیال. السلام علیکم. کہاں سے آواز آئی؟ بس آخری پوچھ لیتے ہیں یار, ٹھیک ہے چلو. مفتی صاحب بھائی کا نکاح پڑھا دیں. پڑھا دیں گے یار, ہو گیا رشتہ طے ہو گیا. ہو گیا چلو اللہ مبارک, پڑھا دیں گے.